بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشار راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ بشار راجہ صاحب، بادل بھی خوب گرجے برسے آج اسلام آباد میں، لیکن کورٹ کے اندر قاضی صاحب نے روایت برقرار رکھی ہے، کوئی بھی ان کے سامنے آ جائے، سائل آ جائے، وکیل آ جائے، کوئی آ جائے، لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ون مین شو چل رہا ہوتا ہے۔ آج بھی سنا ہے میڈیا کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مغل صاحب۔ سماعت کا ٹائم جو تھا نا جی وہ لارجسٹ بینچ، جی جس میں قاضی صاحب کے 3 اس طرف بائیں طرف اور 3 دائیں طرف، منصور شاہ صاحب دائیں طرف بیٹھتے ہیں اور یحییٰ آفریدی بائیں طرف، پھر سٹیپ بائی سٹیپ وہ سینیارٹی کے حساب سے بیٹھتے ہیں۔ وہ 11:30 بجے ٹائم تھا شروع ہونے کا، میں 11:30 بجے کمرہ عدالت کے اندر موجود تھا، لیکن اس سے پہلے ایک وہاں پر بدمزگی ہو گئی۔ وہ بدمزگی جو ہوئی وہ اصل میں ہمارے بہت سے دوست پوچھتے ہیں مجھے مینشن کر کے ٹویٹر پر کہ لڑائی کس کی ہوئی وہاں پہ، تو اچھی نہیں اچھی بات نہیں ہے، چلے کوئی لڑائی بول چل لڑائی ہوئی اچھی ہوئی، لیکن میں ناظرین آپ کو بتا دوں مغل صاحب کہ میں اس سائڈ پر تھا، اس طرف تھا جو درست سمت میں کھڑی ہونے والی ہے، اسرات ملک کے ساتھ میں تھا یار۔ حسنات ملک اور عمران وسیم صاحب کی لڑائی میں تو میں ہو جاتی ہے انسانوں میں اختلاف، ہم جرنلسٹ ہر ایک کی لڑائی کی اے ٹو زی چیزیں ایسے میں نے عمران وسیم صاحب کو کہا جی کہ عمران وسیم صاحب آپ اسناد ملک صاحب سے جس مدعے پر آپ لڑائی کر رہے ہیں نا، میں نے تصدق جیلانی کو کال کر کے کہا تھا، آپ ہی کے پروگرام میں میں نے ویلا کر کے کہا تھا کہ بھائی منٹس نہیں دیے گئے تھے انہیں۔ جی بالکل ایسے ہی میں نے 2 دن قبل رات کو جس دن بنی تھی یہ کمیشن بنا تھا، اسی دن رات کو میں آپ کے پروگرام میں کہا تھا، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے خود تصدق جیلانی ان کے بیٹے ثاقب جیلانی سے میں نے سیل نمبر لیا، کال کی تصدق جیلانی صاحب کو، منٹس نہیں دیے گئے، آپ کیوں لڑائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یار؟ اسناد ملک ویل پرومیننٹ اور بڑا شاندار جرنلسٹ ہے وہ۔ اچھا وہ آتے ہیں مدعے پر مول صاحب، یہ بھی مدعا ادھر ہی ہے، صلح ہو گئی تھی؟ نہیں صلح نہیں ہوئی، بس چلیں لڑائی جاری ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہم جو ہے نا غلط سائڈ پر ہو تو ہم اس کو وہاں چھوڑ کر آتے ہیں نا، میں ہوں راجپوت تو ہمارے یہ ہے راجو بھی ہے۔ اچھا مغل صاحب یہ ہے کہ وہ 11:30 بجے سماعت کا ٹائم تھا، لیکن سماعت کوئی 10 منٹ لیٹ شروع ہوئی، 11:40 پہ۔ سماعت شروع ہونے سے قبل میں وہاں پر جو میرے اپنے سورس سے سپریم کورٹ کے اندر موجود، میں ان کے پاس چلا گیا، وہاں پوچھا تھا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کل ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ یہ بات لارجسٹ بینچ پر نہیں رکے گی، فل کورٹ بڑھے گی، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، بلکہ عیسیٰ نقوی کے پروگرام میں بھی کہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے، میں نے کہا کہ جب فل کورٹ بڑھے گی، جی وکلا نے بھی کہا، 300 وکلا نہیں، عمران خان صاحب نے کہا۔ میں جب ان کے پاس گیا میں نے کہا سر کیا پروگرام ہے کہ آج وہ لارجسٹ بینچ سے آگے، تو انہوں نے کہا جی یہ فل کورٹ پڑے گی۔ میں نے پھر اپنے دوست کو آگے کان میں کہا یہ فل کورٹ پڑ رہی ہے۔ کون سا اسناد کو؟ عمران کو؟ اسناد کو۔ عمران میرا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، مجھے تو اچھا بہت اچھا اختلاف تو ہوتے ہیں، ہونا چاہیے اس میں کون۔ اچھا جی جب سماعت شروع ہوئی مغل صاحب تو قاضی القضاء صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہاں سے شروع کریں، انہوں نے سٹارٹ کیا اس طرح کہ کہاں سے شروع کریں، لیفٹ رائٹ سے شروع کر رہے ہیں، لیفٹ رائٹ سے نہیں، لیفٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ سے شروع کریں، ان کے ادھر وکیل بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے شروع کریں، کیونکہ رائٹ میں لیفٹ سائڈ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، میڈیا بیٹھا ان کی نشست پر دیکھیں، ان کے نشست پر دیکھیں تو لیفٹ سائڈ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ پر اٹارے جنرل وکلا بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری لیفٹ سائڈ پر وکیل بیٹھے، ہماری لیفٹ سائڈ پر وکیل بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی مول صاحب کی کہاں سے شروع کروں، تو میں نے کہا جی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر پریشرائز کہانی تصدق جیلانی صاحب سے شروع ہوئی نا، تو پھر انہوں نے کہا یہاں پریشرائز ہوتے ہیں، پریشر آتا ہے گھر کی طرف سے بھی آتا ہے، وکلاء کی طرف سے بھی آتا ہے، پریشر آتا ہے اپنے دوست ہو گئے ان کی طرف سے بھی آتا ہے۔ اچھا لیکن آج کل ایک اور وبا ہے، وبا کا لفظ استعمال کیا قاضی صاحب، یہ وبا کا لفظ آپ نے استعمال کیا کس کے لیے؟ سوشل میڈیا کے لیے۔ مول صاحب یہ ڈیوائس ہے، موبائل ہے نا جی، یہ استعمال کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ آپ کے موبائل میں ایکس سابقہ ٹویٹر، وہ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ایپ، آپ اسے استعمال کرتے ہیں
آپ استعمال کرتے ہیں نا, وہ خود بخود تو جنریٹ نہیں کرتا آپ ٹیکسٹ کو کنٹینٹ جو بھی ہوتا اپنے ہے. کام لگی رہتی ہے. یہ ہم یوٹیوب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نا جی, کانٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے. تو قاضی صاحب نے اٹ مینس کیا ہمیں وبا کہا توانو نہیں سالوں کے یار. اب دیکھیں قاضی صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سر, نہ برا کس مانا. طرح کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی قاضی صاحب کہتے ہیں جی کہ میں بڑا ہی جمہوریت کا بڑا آزاد میڈیا کا بڑا نہیں, آج انہوں نے کہا نا دیکھیں میرے ججز تک آنے کو آئے گا, مداخلت کرے گا, سامنے میں کھڑا ہوں گا. آج انہوں نے کہا تو کون یہ میری بات تو سن لیں, کہا انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ سارے ججز اور وکلا کھڑے ہوں گے. قاضی صاحب آپ کی بھول ہے, میں نے یہ کہنا تھا. آپ نے یہ کہنا تھا تو یہ انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں گا, تو انہوں نے باہر نکل کے تو دیکھیں. ایک دفعہ انہوں نے ایک ریمارک دی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے خط لکھا گیا تھا جی, تو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے جو اپنے ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان آئے تھے ملنے کے, عمر عطا بندیال کے سابق چیف جسٹس سے ملے تھے, مجھے میں ایز اے سینئر پیونی جج مجھے ملے تھے. بھائی آپ سے ملے تھے نا ستمبر میں, آپ آ گئے تھے نا, تو 17 ستمبر کو پہلا سو موٹو یہ لیتے, اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سو موٹو لیتے. اب قاضی صاحب ہم روٹی کو چوچی نہیں کہتے سر, بس حد احترام, ہم چیٹیاں تو نہیں ہیں نا, آپ نے ہمیں چوٹیاں سمجھا ہوا ہے, یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ چوٹیاں جو کچھ آیا بس کیا دو, جو کچھ آیا بس کیا دو. ایسا نہیں کرتے ہوتے یار قاضی صاحب, ہم بادشعور ہیں الحمدللہ, ہم عقل کل نہیں ہیں. آپ تو پتہ نہیں آپ کہتے ہیں خود کو نا, اگے آ جاؤ نا. قاضی صاحب تے شروع ہو گیا, سماعت کی ہوا ہے 86 منٹ کی سماعت ہوئی ہے. 86 منٹ میں انہوں نے صرف اپنی وضاحت دی نا جی, سماعت میں کیا ہوا, صرف انہوں نے اپنی وضاحت دی. اس سپیڈ کو بریکر اس وقت لگا جا کر جب جسٹس اطہر امین اللہ نے وہ مرزا صاحب کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ صرف 2 جملے انہوں نے بولے, 2 جملے بولے اور اٹارنی جنرل کی بولتے بند کر دی. اس وقت اٹارنی جنرل صاحب نے توہین عدالت میں اور اس کیس میں کیا اس کے جو مرزا جس نے قتل کی دھمکی دی تھی قاضی صاحب کو, اس وقت اٹارنی جنرل صاحب کو بالکل ان کی بولتی بند ہو گئی. وہ بڑی تقریر کر رہے تھے, ایک طرف سے وہ تقریر کر رہے تھے, دوسری طرف سے چیف جسٹس صاحب تقریر کر رہے تھے. ایسے مقابلہ لگا ہوا تھا وہاں پر. وہ ان کے تعریف انجمن بامی ستائش بامی, انجمن ستائش بامی کا آج وہ سین لگ رہا تھا کورٹ روم کے اندر مقابلہ. ادھر سے بھی آ رہے ہیں جناب, ادھر سے بھی رماس جا رہے ہیں, ادھر سے بھی آ رہے ہیں. خوش اخلاق ہونا چاہیے بندے کو. پھر اس کے بعد دیکھیں جسٹس نعیم اختر افغان جی, جنہوں نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ تو کہتے ہیں آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں آپ یہاں پہ, یہ کیسی آزاد عدلیہ ہے کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں آپ کو کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں انہیں رہا کرتی اور آپ 3 MP کے تو انہیں گرفتار کر لیتے. مندوخیل صاحب نے بھی کہا, جی مندوخیل صاحب, جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا میں نے ہی فیصلہ دیا ہے نا 5 لوگوں کو ضمانت دینے کا, تو دوبارہ گرفتار کر رہی ہے, جیل سے گھر پہنچ یا پھر گرفتار 3 MP. یہ کیسی عدالتیں آزاد ہے؟ پھر انہوں نے کہا مندوخیل صاحب نے ایک اور بات بڑی خوبصورت کی, انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے رکنا ہے, ایبسلیوٹلی کہیں نہ کہیں ہم نے رکنا ہے. اور انہوں نے کہا, پتہ نہیں میرا ٹویٹ آج صبح پڑھ لیا ہوگا انہوں نے, ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پاس بھی آپ کی طرح انہوں نے یہ کہا, آج یہ کہا جسٹس مندوخیل صاحب نے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم کھڑے ہوں. یہ وقت ان کے الفاظ ہے, آپ ان کی یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. کیوں یوٹیوب؟ انہوں نے کہا تو یہ $2 کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, کبھی خلاف ہے قاضی صاحب. تو نہیں ڈالر مندوخیل صاحب شریف نہیں مندوخیل صاحب کا مجھے پتا ہے, قاضی صاحب نے کل کہا تھا سر, قاضی انسان اپنی افتاد تباہ کا اسیر ہوتا ہے, اور قاضی صاحب کی جو افتاد تباہ ہے وہ بلوچستان کے لوگوں سے ہم پہلے ہی جان چکے تھے. آپ پر جن نازل ہوگی کہ ان کی افتاد تباہ کیا ہے. صحیح, اور انسان اپنی افتاد تباہ کے مطابق زندگی کیا ہوگا اس کیس میں کا بتاتا فل ہوں. کورٹ اگر بند بھی گئی, پھر جسٹس منصور شاہ نے جو کہا نا کہ ہم نے کوئی وہ شتر مرغ کی طرح وہ ریت میں اپنے سر نہیں دیا ہوا ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے. میں آپ کے پروگرام میں 2 دفعہ جس دن کمیشن پڑھا تھا, میں اس لگاتار 2 دفعہ میں کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ مغل صاحب یہ وہ وقت ہے. اب دیکھیں قاضی صاحب کو انہوں نے فل کورٹ بنا لیا, 29 کو سماعت ہے اس کی فل کورٹ کی. یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا, رکے گا نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. قاضی صاحب کی ایک اچھی عادت بھی ہے, وہ اچھی عادت یہ بھی ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ کوئی اور ہوتا نا شاید تو ارادہ کر لیں تو منزل تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دیا, مرنے کے 40-44 سال بعد. شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انصاف نہیں.
शौकत अजीज साहब को उनकी पेंशन में मरात बाल की इंसाफ वो अगर वो वो कुछ फैज और वाला मामले थे, मामला होता हाँ, ना। वो कुछ और अच्छा, मामले आज फैज वाली कहानी भी वहां चली, जनरल फैज वाली, तो वो काजी साहब उस पर भी खामोश हो गए जी, पता नहीं क्यों खामोश हो गए। ये जनरल फैज से काजी साहब डरते क्यों है यार? नहीं डरते नहीं है यार, मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं उन्हें डरते हुए जब भी जनरल फैज की बात आती है वहां पर तो काजी साहब खामोश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में पता नहीं दही जम गया है, वो बात ही नहीं करते, काजी साहब के बारे में कह रहे हैं, खामोश हो जाते हैं। खामोश हो जाते हैं यार। मैं काजी साहब बसद आप- दराम जुम्मे की ये तस्दीक नहीं करता मैं, नहीं आप ये लफाजी इंतहाई करने पैरा के है चले- अल्फाज में मैं हाँ, हाँ, हाँ। लतीफ अल्फाज में तनकीद करता हूँ आप पर। तो दूसरा ये है कि वो जनरल बाजवा का नाम आता है तभी उन्हें खामोशी, उनके मुंह में वो बिल्कुल जबान तालू से लग जाती है, खामोश हो जाते हैं। जनरल फैज का जिस जनरल का नाम आता है खामोश हो जाते हैं। हालांकि जो प्रे थी, मेन प्रे, यार फैजाबाद धरना केस में किसके खिलाफ उन्होंने फैसला सुना? कौन सा फैसला तो कौन सा क्या जी, जो मेन प्रे थी यार, मेरी बात सुने, शौकत सिद्दीकी की, जैसे शौकत सिद्दीकी क्या थी, यही थी ना कि जनरल फैज ने मुझे अप्रोच किया, इंटरफेरेंस की थी, इंटरफेरेंस की, मेरे इख्तियारात, मुझे घर में 2 दफा घर गया, उन्होंने कहा 2 दफा घर गया मेरे। पहले तो काजी साहब ये पूछते कि भाई आप उनसे मिले क्यों हैं जनरल फैज से? काजी साहब नहीं मिले कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिले? क्या मिला है जी काजी साहब, तो क्या, मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ जी, उस मुद्दे को उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। बहरहाल ये है कि मुकनी गल है जनाब कि फुल कोर्ट बनेगा, फुल कोर्ट 15 इस वक्त सिटिंग जो इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट में जज है 15 है जी, और 2 नशिस्तें खाली हैं। 2 नशिस्तें खाली है और ये फैसला 10-5 से आएगा। 10-5 से मुराद ये है मेरी कि इंसाफ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान को, और ये जुडिशरी जो लोअर जुडिशरी है ना जी, वहाँ से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उस खत में लिखा हुआ तो है लोअर जुडिशरी बिल्कुल का। ऐसा ही है, वहाँ से भी। और एक और जो आज ये जो आज खत काजी साहब ने एक और अजीब बात की थी आज के, मुदाखलत कौन कह रहा है जारी है उसमें, उस खत में तो लिखा हुआ है इंतजामिया से ये भी जस्टिस हुक्म अख्तर मिनुल्लाह साहब ने कहा था मुदाखलत मुदाखलत जारी है, जारी तो उस है। पर काजी साहब ने उन्हें खामोश करवाया। उन्होंने कहा काजी साहब ने जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह ने कहा कि लेट मी कंप्लीट, मुझे बात करने पूरी दीजिए, करने दे, बात पूरी करने दीजिए माय लॉर्ड। मुकम्मल करने। तो फिर उस पर काजी साहब खामोश हो गए थे। काजी साहब का ये भी थोड़ा है ना कि वो प्रोफेसर तो है ना जी काजी साहब। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ प्रोफेसर ही लगता जे वैसे। एक और काजी मुगल साहब जो जी नाज़रीन, मैंने बता दिया आपको कि मंतकी अंजाम तक ये फैसला पहुंचेगा। 10-5 मैंने प्रिडिक्ट किया, नहीं खबर दे रहा हूँ, जी। प्रिडिक्ट अभी मेरी प्रिडिक्शन है 29 को खबर देगा। एक थोड़ा सा मूड आज अदालत का जो मूड था ना मुगल साहब, वो ये था कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जजेस को, अदलिया को महफूज किया जाए, आज़ाद किया जाएगा, सही, ठीक है, उनकी अप्रोच से। और इंसाफ भी मिलेगा। इंसाफ भी मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अच्छा दूसरा मुगल साहब ये जो खत आज गुलशाद नामी खातून ने खत ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ, ਗੁਲਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, पता नहीं कौन। अच्छा, गुलशाद बिन्नत बुरल खान, ये कोई मैंने पहली दफा ना सुना है, मुगल साहब सुना बुरल खान। ये आप देखिए, अभी हमने उसको रेशम को नहीं पकड़ा था, हाँ। अब हमारे सर पर जो है जी देखिए गुलशाद आ गई है। हम कहाँ ढूंढेंगे, तो यार पाउडर ही तो भेज रही है। वो मुगल साहब वो पोस्टमैन को पकड़ कर ले गए, हाँ। वो पकड़ कर, वो तवील में था एजेंसी से मुराद ये जो आपकी तहकीकाती एजेंसी है। तो पता ये चला कि उसने कहा भाई मुझे क्या पता है जी, मैं तो यहाँ पर दिन कितने काटता हूँ, मुझे नहीं पता कौन आया, मैंने काटा दिया, पता चला। सीसीटीवी फुटेज दुनिया के नंबर 1 एजेंसी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, पकड़े रेशम भी जाएंगे। पकड़ी जाएगी और गुलशाद और गुलशाद भी पकड़ी जाएगी, और फिर वकार भी पकड़ा जाएगा। जो वकार का क्या काम यार? वो मास्टरमाइंड शायद वकार हो, ओह अच्छा, मास्टरमाइंड तो होता है ना कोई, हाँ। शायद मास्टरमाइंड वो ही हो। आपकी बात दुरुस्त पाई गई है। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।